بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأنصاره وأعوانه وإخوانه أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة خاصة في شمال غزة وفي لبنان كلها وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي العراق وفي إيران وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي الضفة وفي شمال غزة وفي لبنان وفي فلسطين كلها وفي لبنان كلها وفي اليمن وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. امور اتفاقیہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہمیشہ پیش آتی ہیں نہ اکثر و بیشتر بلکہ گاہے گاہے. چیزوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی کچھ یعنی مطلب یہ ہے کہ فلسفیانہ لحاظ سے کافی مبہم زبان ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسباب سے مسببات چار طرح سے حاصل ہوتے ہیں. دائمی طور پہ، اکثری طور پہ اور مساوی طور پہ اور اقلی طور پر. یعنی یہ چار امکانات دیے ہیں. چار امکانات دیے ہیں. پہلی دو صورتوں میں فرما رہے ہیں کہ سب کو سبب ذاتی کہتے ہیں. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ سبب ذاتی کہتے ہیں. اور آخری دو صورتوں میں سبب اتفاقی کہتے ہیں. اور مساوی سے امراد اکثر اور اقلی کے درمیان کا درجہ ہے. اچھا جی، امور اتفاقی ایکسیڈنٹل یا کنٹینجنٹ ایکسیڈنٹل. امور اتفاقیہ جو ہیں الف اور بے کے درمیان اگر تعلق ایسا ہو کہ وہ جب بھی اے ہو بے ہو، کیونکہ اس میں زیادہ تفصیل ہے کیونکہ دو چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ ہم ایک کو کہہ لیں الف ایک کو کہہ لیں بے، یعنی ہم ماچس رگڑتے ہیں ماچس کی ڈبیا پہ جو سطح ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آگ جلتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً جب
اکثر اکثر کیا مطلب یہ کہ آلموسٹ آلویز جب ہم یہ کرتے ہیں تو بے ہوتا ہے. تو اس کو تو اس کے درمیان عقل یہ سوچتی ہے کہ الف اور بے کے درمیان یعنی ماچس کو رگڑنے کے درمیان اور آگ کے جلنے کے درمیان تعلق کیا ہے. یعنی عقل سوچتی ہے کہ یہ تعلق ہے، اور یہ تعلق جو ہے بنیادی طور پہ عقل کو جو پتہ چلتا ہے وہ تکرار سے. اور سی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ ہے کہ میں اس وقت بول رہا ہوں اور گلی کے کنارے کوئی اور شخص بھی بول رہا ہو، اور اگر آپ دوربین کے ذریعے ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور اگر میرے بولنے کے بعد وہ شخص بولا تو عموماً ہم نہیں سوچتے کہ میرے بولنے اور دوسرے شخص کے بولنے میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے. تو جب دو یا دو سے زیادہ وقوعات یا وقائع کے درمیان جب ہم تعلق عقل جو ہے قائم کرتی ہے تو اس میں جو پہلے ہوتا ہے اس کو سبب کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو مسبب کہتے ہیں، اور اس کا مسبب بھی کہہ سکتے ہیں. انگریزی میں اس کو کاز کہتے ہیں اور اس کو افیکٹ کہتے ہیں. تو جب امور اتفاقیہ کی بات کر رہے ہیں حضرت، تو ان جو مختلف وقائع ہوتے ہیں ان کے درمیان تعلق کی نوعیت اور اس کے امکانات کی بات کر رہے ہیں. تو اتفاقیہ سے وہ منطقی نکال رہے ہیں یا نکالنا چاہیے، کیونکہ منطق کا تعلق اتفاق سے نہیں ہوتا، منطق کا درمیان تصورات کے تعلق سے ہوتا ہے، کے درمیان تعلق سے وقائع سے نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم جو ہے اتفاقی تعلق اور منطقی تعلق کے درمیان فرق کرتے ہیں. تو منطقی تعلق کے درمیان بھی مثلا یہ ہے کہ دو یا اس کے درمیان دو یا اس سے زیادہ تصورات کے درمیان جو لزوم کا تعلق ہو سکتا ہے اور غیر لزومی تعلق ہو سکتا ہے، اور یہاں بھی لزوم ہو سکتا ہے اور غیر لزوم ہوتا ہے. لیکن جو طبعی یا غیر منطقی لزوم اور غیر منطقی غیر لزوم ہے، وہ منطقی لزوم اور غیر منطقی لزوم سے مختلف ہے. تو امور اتفاقیہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ منطقی وقائع کے درمیان یا تصورات کے درمیان جو ہے منطقی تعلق سے ہم قطع نظر کر رہے ہیں، سمجھے نا. تو یہ امور اتفاقیہ سے میرے خیال میں یہ مراد ہے. فرما رہے ہیں امور اتفاقیہ وہ چیزیں جو نہ ہمیشہ پیش آتی ہیں، نہ اکثر پیش آتی ہیں، بلکہ گاہے گاہے پیش آتی ہیں. تفصیل یہ ہے کہ اسباب سے مسببات چار طرح سے ہوتے ہیں: دائمی طور پر، اکثری طور پہ، مساوی طور پر، اقلی طور پر. اچھا، اب جب ہم نے یہ تعلق جان لیا، ایک فرق جو ہے منطقی اتفاقی اور منطقی، اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں جس کی بات کر رہے ہیں وہ اتفاقی کی بات کر رہے ہیں. تو اگر دو وقائع کو لیں، ایک کو کہہ لیں الف اور ایک کو کہہ لیں بے، تو فرما رہے ہیں کہ امکانات اس کے چار ہی امکانات ہیں. یعنی جب بھی الف ہو بے بھی ہو، جب بھی الف ہو، یہ پہلا امکان. تو بے بھی ہو، مثلا یہ ہے کہ جب بھی آپ ماچس کو جو ہے، ماچس کی تیلی کو جو ہے ماچس کی ڈبیا میں کی سطح
اور رگڑیں جو اس کے لیے خاص طور پہ ہے، اس میں قابل اشتعال مادہ موجود ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہے ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الف ہو، مثلا یہ کہ الف ہو تو بے ہمیشہ تو نہ ہو لیکن اکثر ہو. مثلا یہ کہ جب بھی آپ مثلا کوا دیکھیں گے تو وہ اس کا رنگ کالا ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ نہ ہو لیکن یہ اکثر ہوتا ہے. یہ کہ اس کو بھی پہلی اس میں لائیں کہ جب آج تک ہم نے ایسا کوئی کوا نہیں دیکھا لیکن جو کالا نہ ہو تو وہ بھی ہمیشہ میں آ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ مختلف ہے. تو پہلی جو ہے اس میں یہ کہ الف، اور دوسری یہ ہے کہ الف ہو تو بے جو ہے اکثر ہوتا ہے. مثلا اس کی مثال کیا ہوگی؟ مثلا آپ کہیں کہ کسی کے سینے میں جو ہے ڈائریکٹ گولی نزدیک سے ماری گئی تو اکثر جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ بھی مرتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے. یہ دو. اور تیسرا یہ ہے کہ الف ہوتا ہے تو 50% بے ہوتا ہے اور 50% بے نہیں ہوتا ہے. مثلا یہ کہ کسی جگہ جو ہے بادل آپ نے ریکارڈ کیے ایک مہینے کے دوران، تو 50 بادل آئے، بادل چھائے ہوئے تھے، تو 50% یعنی آدھی مرتبہ یہ ہوا جو بھی آپ کے ریکارڈ میں بارش ہوئی اور آدھی مرتبہ نہ ہوئی مثلا. اور آخری کیا فرمایا؟ آخری صورت یہ ہے کہ الف اکثر بھی کر دیا، ہمیشہ بھی کر دیا، اور مساوی بھی کر دیا. اور آخری کیا تھی؟ امکان یہ ہے کہ الف ہو لیکن بے بہت کم ہوتا ہے، یعنی کم از کم 50% سے کم ہوتا ہے. تو اس کی مثال جو ہے مثلا یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نزلہ زکام ہونا، اس کے نتیجے میں جو ہے سخت بیمار ہونا فار ایگزامپل، یعنی ایک مطلب میں نے تو یہ تو یہ امور اتفاقیہ فرمائے اور اس کے 4 امکانات. تو امور اتفاقیہ وہ چیزیں جو نہ ہمیشہ پیش آتی ہیں، نہ اکثر و بیشتر، بلکہ گاہے گاہے پیش آتی ہیں. ان کی تفصیل کے اسباب سے مسببات 4 طرح سے حاصل ہوتے ہیں: دائمی طور پر، اکثری طور پر، مساوی طور پر، اقلی طور پر. پہلے 2 مساوی میں سب کو ذاتی کہتے ہیں، اور پہلی 2 صورتوں میں سبب کو ذاتی کہتے ہیں، اور آخری دور یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلی مثال ہم نے کون سی دی تھی؟ مطلب یہ ہے کہ تیلی کو رگڑنا، تو وہ جو ہے سبب ذاتی ہے آگ کا. تو آخری 2 صورتوں میں یعنی مساوی طور پہ، اقلی طور پہ اتفاقی، اور دوسری صورت جو ہے اکثری صورت ہے، تو آپ غالبی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں حضرت نے جو 2 طرح کے تعلق، جو اسباب کے درمیان 2 طرح کا تعلق ہے، اس کو مکس کر دیا ہے. ایک جو حاصل ہوتا ہے استقراء سے، اور دوسرا جو حاصل ہوتا ہے ڈیڈکشن سے، چاہے وہ فزیکل ڈیڈکشن بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، تو وہ جب بحث اس کی آئے گی سبب و مسبب کی تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ عربی میں کیا کہا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. الامور الاتفاقیہ پر یہ التي لا تكون دائما ولا اکثریہ.
یہاں اس کی بالکل مختلف بات کی ہے جو اس میں بالکل مختلف بات کی ہے اس سے جو اپنے اردو والے میں کی. ہاں اچھا اچھا اچھا. تو امور اتفاقیہ وہ چیزیں جو نہ ہمیشہ پیش آتی ہیں نہ اکثر و بیشتر بلکہ گاہے گاہے پیش ہیں. ان کی تفصیل یہ ہے کہ اسباب سے مسببہ 4 طرح سے حاصل ہوتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے میری غلطی ہے. دائمی طور پہ تو اس کو اتفاقی نہیں کہتے, اکثری طور پہ اس کو بھی اتفاقی نہیں کہتے, اور مساوی طور پہ اس کو بھی یہ مساوی اور پہلی دو سن سب کو سب آخری دو سن سب. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے جو میں نے تشریح کیا اس میں آپ کو تھوڑا سا ترمیم کرنی ہوگی کیونکہ میں نے اصل میں ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے ایک بار دیکھتے ہیں. میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ منطقی اور اتفاقی اتفاق لزوم اور غیر لزوم, اس میں لزوم اور غیر لزوم. لیکن یہ جو ہے حضرت یہ نہیں کہہ رہے, منطقی کی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ وقائع کے درمیان جو ہے تعلق کی بات کر رہے ہیں. وہ تعلق یا تو اتفاقی ہوگا یا غیر اتفاقی. اور غیر اتفاقی جو ہے پھر وہ لازمی بھی ہو سکتا ہے اور اکثری بھی ہو سکتا ہے. ہاں اکثری یعنی غالب, یہ استقراء میں زیادہ تر ہوتا ہے. تو اتفاقی جو حضرت نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ الف اور بے کے درمیان جو تعلق ہے, پہلی صورت یہ ہے کہ جب بھی الف ہو تو بے ہو, اور جب بھی الف ہو تو اکثر بے ہو. تو یہ دو صورتیں وہ ہیں جو غیر اتفاقی. اور تیسری صورت الف ہو اور بے ہو, آدھی مرتبہ ہو آدھی نہ ہو, تو یہ مساوی, یہ بھی اتفاقی. اور بے الف ہو اور بے اکثر نہ ہو تو یہ بھی اتفاقی. تو یہ ٹھیک ہے. تو یہاں اس کا تک بنتا ہے الامور الاتفاقیہ وہ ہے ہی التی لا تکون دائمہ, جو دائم نہ ہو اور اکثر بھی نہ ہو. وہ اور باقی جو دائم ہوں وہ اور اکثر ہوں وہ ذاتی ان کو کہا ہے, یا کم از کم دائم کا تو ذاتی کا ہے. یہاں اس کی جو تعدی سبب الی المسبب اما یکون دائما اور اکثریا اور مساویا اور اقلیا, فالسبب علی الوجہین الاولیین یسمى سببا ذاتیا. تو پہلے دو صورتوں میں سبب ذاتی ہو گیا, وعلی الوجہین الاخرین اخیرین یسمى سببا اتفاقا, والمراد من المساوی ہونا ما بین الاقل والاکثر. تو ما بین الاقل والاکثر کیا ہوگا, 50% ہی ہوگا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. اب دیکھیں دعوت اسلامی والے بھائی کیا کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, انہوں نے چھاپا ہے میرا خیال حاشیہ ان کا ہے, ورنہ تو امور الاتفاقیہ یہ دستور العلماء سے دیا ہے, اور حضرت پالنپوری صاحب بھی اکثر دستور العلماء سے ہی دے رہے ہیں. الامور الاتفاقیہ, اب یہ تھانوی صاحب سے کیوں نہیں لیا یہ نہیں پتا. الامور الاتفاقیہ ہی التی لا تکون دائمہ ولا اکثریہ. تو یہ وہی بات ہے. اب اس میں حاشیہ ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں. حاشیہ نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے حاشیہ نہیں ہے تو اس پہ رکتے ہیں پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء, وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء, وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء.
یہ درود شریف جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مختوم محمد ہاشم سندھی کی کتاب ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول سے. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد من الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. اے اللہ رحمت نازل فرما روح محمد پر ارواح میں، اور رحمت نازل فرما جسد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجسام میں، اور رحمت نازل فرما قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قبور میں. یہ علامہ یوسف لدھیانوی صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ وہ شخص جو مجھے خواب میں دیکھے گا، اور جو مجھے خواب میں دیکھے وہ قیامت میں مجھے دیکھے گا، اور جو شخص مجھے قیامت کے دن دیکھے میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے حوض کوثر سے پیے گا. یعنی جو یہ درود شریف پڑھے گا. علامہ یہ حضرت یوسف لدھیانوی صاحب نے ذریعۃ الوصول کا ترجمہ کیا ہے، اس پہ اضافے بھی کیے ہیں. علامہ ابوالقاسم بستوی نے اپنی کتاب الدرر المنظم فی المولد المعظم میں ذکر کیا کہ حضرت سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص یہ درود پڑھے گا، یعنی اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور، وہ شخص مجھے خواب میں دیکھے گا. جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں دیکھے گا. جو شخص مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. ظاہر ہے اس قسم کی بات یعنی مشروط ہے. ظاہر ہے کبائر سے فرائض کی پابندی، کبائر سے اجتناب اس کے بعد ہی. اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے حوض کوثر سے پیے گا، اور اللہ اس کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیں گے. یہاں پر بستی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف حرمین شریف میں بہت پڑھا جاتا ہے، اور یہ حضرات اس پر ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، وصلی علی اسم محمد فی الاسماء. حضرت شیخ محدث دہلوی ظاہر کے اپنے زمانے کے حرم کی بات کر رہے تھے، آج کل کا نہیں پتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.